السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے آج یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی سے خطاب کیا، جہاں پہ غزہ کا انہوں نے کیس لڑا اور بھرپور طریقے سے کیس غزہ کا پرائم منسٹر نے لڑا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسی کے تسلسل میں کشمیر کی بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح بھارت نے جارحیت دکھائی ہے اور ابھی تک دکھا رہا ہے وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے، اور انہوں نے کہا اب صرف باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، غزہ کی جنگ کو ختم کرنا ہوگا، روکنا ہوگا، اور بھرپور کیس پیش کیا پاکستان کا بھی، کشمیر کے حوالے سے بھی، اور دوسرا انوائرمنٹل ہیزرڈز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا پاکستان پورے دنیا میں صرف 1% سے بھی کم کاربن ایمیشنز میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے دنیا ہم پر کرٹیسائز کرتی ہے، لیکن اب یہ جو انوائرمنٹل چیلنجز ہیں ان کو سیریسلی لینا پڑے گا۔ ناظرین، دوسری جانب پاکستان کے اندر آئینی ترامیم کا ابھی تک شور ہے۔ آج بھی بات ہوئی، 63A کا کیس لگ گیا ہے، وہ پیر کو سنا جائے گا، اور اس پر بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا وہ حکومت کے لیے ایک بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے جا رہا ہے یہ معاملہ، کیونکہ اس کے بعد بہت ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج باقاعدہ درخواست ڈال دی ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ وضاحت طلب کر لی ہے کہ جناب جو آپ نے جو وضاحت دی ہے اس پر نظر ثانی کی درخواست ڈالی ہے، اور اس میں بہت سارے پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر جو 2-3 چیزیں 12 جولائی کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس کے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بھی آپ ریویو کریں، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کس طرح آگے چلیں گے، کہ نمبرز گیم کیسے پوری ہوگی، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ آئینی اصلاحات اکتوبر کے فرسٹ ویک میں حکومت کرنے پر بضد ہے۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب نے، سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومن، پی ٹی آئی کے رہنما۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ریاست علی آزاد صاحب، پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ بہت بہت شکریہ آزاد صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ میرے ساتھ موجود ہیں حاجی غلام علی صاحب، سابق گورنر خیبر پختونخوا اور سینئر رہنما JUIFA۔ بہت بہت شکریہ حاجی غلام علی صاحب آپ کے وقت کا بھی۔ رانا احسان افضل، کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر، سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ناصر حسین شاہ صاحب سینئر وزیر ہیں سندھ حکومت میں، پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے وہ ذرا سن لیں کہ آئینی عدالت، اس وقت پیپلز پارٹی صرف آئینی عدالت پر زور دے رہی ہے اور زیادہ زور دے رہی ہے، کیا فرما رہے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب، یہ سن لیں۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹس یہ اس وقت بہت اہم ہے، ان کی ضرورت ہے، اور دنیا کے بیشتر ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کی ہم سب لوگ مثالیں دیتے ہیں، وہاں پہ یہ آلریڈی موجود ہیں۔ یہ آئینی عدالت کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، جو کمپلیٹ آئینی پیکیج آ رہا ہے اور جو عدلیہ کے خلاف جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب عدلیہ کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، یہ بھی سن لیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس آئینی ترمیم کے سامنے وہ آخری دیوار ہوگی جس کو پار کیے بغیر یہ جو عدلیہ پہ حملہ ہے اس کو یہ انشور نہیں کر سکیں۔ جی، آپ سب کی اجازت سے میں حاجی غلام علی صاحب سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ حاجی غلام علی صاحب، ابھی تک سوالات جو ہیں وہ JUIFA کے ارد گرد زیادہ گھوم رہے ہیں کہ جی کیا بنے گا، کیا JUIFA ان معاملات میں جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دے گی نہیں دے گی۔ کامران مرزا صاحب واضح طور پر کہہ چکے ہوئے ہیں کہ آئینی ترامیم کے معاملے پر JUIFA کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، نہ وہ PTI کے ساتھ ہے نہ حکومت کے ساتھ ہے، اور انہوں نے اپنا ایک راستہ لیا ہوا ہے۔ تو ابھی جو ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ابھی تک صرف JUIFA کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، تو اس کا کچھ آپ کو پتہ ہے؟ اگر نہیں پتا تو یقیناً، کیونکہ کامران مرزا صاحب آپ کے لیگل وزٹ بھی ہیں، وہ دیکھ رہے ہوں گے، جو پوزیشن ہے اس وقت اس میں کوئی لرزش آ سکتی ہے، کوئی تھوڑا سا مطلب نرمی آ سکتی ہے JUIFA کی پوزیشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر بھائی بہت شکریہ۔ ایک عام موضوع، چونکہ اس وقت پورا ملک اسی پہ فوکس کیا ہوا ہے اس موضوع پر،
اور جس طرح یہ آئینی ترامیم جو جس طریقے سے پیش کیا گیا تو سب سے زیادہ نقصان اس پیش کرنے کا طریقہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں چھٹی کے دن اسمبلیوں کے اجلاس بلائیں، سینٹ کا اجلاس بلائیں، آج کرتے دیکھیں اگر ایک چیز ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہے اس میں 8-10 دن بحث ہونی چاہیے، 11 بجے دن کے پیش کر کے اگلے ہفتے میں اس پہ ووٹنگ ہونی چاہیے۔ ہر ایک ممبر کا یہ استحقاق ہے کہ وہ عوام اور مملکت خداداد کے بارے میں آئینی ترمیم پر اپنی رائے کا اظہار کرے۔ یہ ترمیمیں جو آتی ہے، میں خود بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہ چکا ہوں، دیکھیں ہم نے جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی، آپ دیکھیں کتنے اس میں ہم نے کتنے دن گزارے، کتنے مہینے لگے اس میں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم پارلیمنٹ جو ہے، اگر وہ پی ٹی آئی ہے، جے یو آئی ہے، دیگر جماعتیں ہیں، اگر اس ملک اور قوم کی خاطر بہتری کے لیے اگر کوئی ترامیم ہے تو کون سا جماعت ہوگا جو نہیں مانیں گے؟ صحیح۔ اور اصل میں دیکھیں آج تک یعنی ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر نے، ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے، ہمارے اسپیکر صاحب نے، دیگر معزز اراکین نے کہا کہ ہمیں آج تک مسودے کا پتہ ہی نہیں، تو پھر پیش کیا ہو رہا ہے، کس کے لیے پیش ہو رہا ہے؟ تو میرے خیال میں حکومت کو، سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ملک اس وقت بہت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے بحیثیت ایک سیاسی کارکن، اور اگر ہم کشیدگی میں اس طرح اضافہ کرتے جائیں گے اور جس طرح ہم نے سپریم کورٹ کے ساتھ لڑائی شروع کی ہے، صحیح، تو یہ میرے خیال ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ حاجی غلام علی صاحب، لیکن دلچسپ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی وہ بھی آپ کے اوپر توکل کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور حکومت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ کامران مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹ شیئر ہوا ہے لیکن کہا گیا ہے کہ سیکرٹ رکھنا ہے، مطلب ایک پاکستان کے الگ الگ شیئر ہوا ہے۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جو محترم بلاول زرداری صاحب کو ڈاکومنٹ تھا اور جو ہمارا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا۔ ایسی باتیں اس طریقے سے سلطنت، مملکت، اسمبلیاں میرا خیال نہیں چل سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے تو اپنے اندر ہماری جو معاشی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، اس کو بہتر کیا جائے۔ غلام نہیں، یہ غلام بنا رکھا ہے آئی ایم ایف نے۔ اس غلامی سے نکلنے کے لیے قوم و تمام پارلیمنٹ کو ایک ہونا چاہیے۔ انہوں نے عدالت کے خلاف یکا بنا دیا، پھر ججوں کو آپس میں ان کے اختلافات بڑھانے کی طرف کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں اگر موجودہ حکومت دیکھ لے تو اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو وہ بھی پکڑ دکڑ کسی کرتے تھے، آج یہ اگر کرتے ہیں تو یہ جو ترمیم لا رہے ہیں اسی کے گلے میں پڑے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ملک اور قوم کی خاطر ترمیم لائیں کہ کسی کو، کسی کے سیاسی حقوق، کسی کے مذہبی حقوق، اس کے ذاتی حقوق، اس کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا، کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا۔ بالکل حاجی غلام علی صاحب، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ مسائل کچھ اور ہیں، ہم آئی ایم ایف کے نیچے دبتے جا رہے ہیں، توجہ کہیں اور ہونی چاہیے لیکن توجہ کہیں اور ہے۔ کہیں پہ آپ ججز کو آپس میں لڑوا رہے ہیں، کہیں پہ ایسی ترامیم لا رہے ہیں جو کہ شاید قابل قبول نہ ہو۔ میں رانا احسان افضل صاحب سے پوائنٹ آف ویو لے کر پھر میں چاہوں گا ہمایوں محمد، اور پھر لیگل پوائنٹ پہ میں چاہوں گا کہ ریاست علی آزاد صاحب ہماری رہنمائی کر سکیں۔ ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، آپ ذرا مجھے بتا دیں کہ کیا واقعی آخری دیوار ہوگی، یا آپ میں سے بھی کچھ لوگ اس دن اگر ووٹنگ ہوئی تو شاید جو حکومت کلیم کر رہی ہے، جس نے بلاول صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب نہ بھی ہوئے تو ہم کچھ نہ کچھ نمبر گیم پوری کر لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں اس طرح ہے، ایک سمپل سی بات ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اور مینگل صاحب کی پارٹی
ان دونوں کا گورنمنٹ کے ساتھ سینٹ میں ہونا ضروری ہے. صحیح. اگر ان کی پارٹی میں سے دونوں پارٹیوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں جاتا ان کے ساتھ تو وہ لوگ نہیں بنا سکتے until unless floor crossing now, which means PTI کا کوئی بندہ ادھر ادھر نہ جائے. صحیح. اچھا اس میں اب یہ دو چیزیں کٹھی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کانسٹیٹیوشن بل آ رہا ہے جس کے بارے میں سب سے بڑی بات جیسے ابھی حاجی صاحب نے بات کہی ہے, اور دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک پرنسپل سٹینڈ تھا کہ یہ جو حکومت ہے اس حکومت کے پاس مورل سٹینڈنگ نہیں ہے, کیونکہ بقول ان کے, اور آپ نے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور ان کو یہاں پہ بٹھایا گیا ہے. تو اب یہ مولانا صاحب نے فلور آف دا ہاؤس میں کہا ہے کہ چونکہ سسٹم کو چلانا ہے تو ہم ان کے ساتھ یہ جو ڈے ٹو ڈے والا ورک ہے نا وہ کر لیں گے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کانسٹیٹیوشن بل کے اوپر مولانا صاحب ان کے ساتھ جائیں گے. یہ میرا ایک پرسنل فیلنگ ہے. اب بات آ جاتی ہے دو چیزوں کی, ایک کانسٹیٹیوشن بل اور دوسرا آرٹیکل 63A, جو کہ یہ یاد رکھیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں آرٹیکل 63A کا جو ایسنس ہے نا وہ ہے فلور کراسنگ کو روکنا ہے. صحیح. اچھا فلور کراسنگ کو روکنے کی دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک پریونٹیو ہے اور ایک پیونیٹیو ہے. پریونٹیو مطلب یہ ہے کہ اگر میں فلور کراسنگ کرنا چاہ رہا ہوں اور ووٹ ڈالنا چاہ رہا ہوں, میں نے ووٹ ڈال دیا ہے, فلور کراسنگ کر لی ہے, تو آپ مجھے اس سے پریونٹ کرو گے. اس سے پریونٹ کا مطلب اگر آپ آرٹیکل 63A پڑھ لیں اس میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. میں نے کرائم کر دیا ہے, میں نے فلور کراسنگ کر دی ہے. اچھا اب مجھے اس کی سزا ملے گی کہ میں فار لائف, اور میرے جیسے لوگوں کو اگر میں فلور کراسنگ کرتا ہوں میرے جیسے لوگوں کو فار لائف بین ہونا چاہیے. وی آر ناٹ گڈ پالیٹیشنز, وی آر فلور کراسرز. ٹھیک ہے, یہ ہمیں کرنا پڑے گا. نمبر 2, پریونشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ میرا ووٹ نہ کاؤنٹ ہو, کیونکہ اس میں لکھے رہے. اب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ یہ بل نہیں پاس کر سکے گی اگر مولانا صاحب اسی طرح پرنسپل سٹینڈ جیسے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں, یا اگر مینگل صاحب اپنا پرنسپل سٹینڈ وہ تو سینٹ کی بات ہوگی. نیشنل اسمبلی میں نیشنل اسمبلی ڈزنٹ میٹر, وہ اس میں بے شک دیکھیں اس میں بے شک 100% لوگ ووٹ دے دیں, تو سینٹ میں بھی 2/3 میجورٹی چاہیے. مجھے بتائیں کہ آئینی عدالت والا جو معاملہ ہے اس پر آئینی عدالت کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آئینی عدالت کی بات کرتے ہیں, ضرور کریں. مثال دیتے ہیں دنیا کی, دنیا میں میں مثال دیتا ہوں کہ یو ایس کی ہے. یو ایس میں جو آئینی عدالت یا کسی بھی جگہ پہ وہ سپریم کورٹ کی انڈر آتی ہے, وہ سپریم کورٹ کے اوپر نہیں آتی. صحیح. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جسٹ بیکاز کہ جیسے ہمارے آنریبل سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ججوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ہے کہ سپر آئینی عدالت, ان سے غلطی ہوگی تو ان کے اوپر ڈبل سپر, پھر آپ برائٹ والا وہ کر لیں گے تو ہر چیز رائٹ کرتی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, ڈونٹ میک اے موکری آؤٹ آف دس ڈیموکریسی. ٹھیک ہے, تو میرے لحاظ سے اگر آپ کے دماغ میں سوچ ہے آپ لاؤ, بحث کریں. سب سے پہلے دیکھیں آپ بحث کر لیں کمیٹی میں. اس کے بعد ان پی ٹی آئی کے مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی فے یا مینگل صاحب سینٹ میں کہیں نہ کسی وقت جا کے دیکھیں اگر آپ حالانکہ جے یو آئی کلیئر ہے, وہ انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں میرا یہ فرم بلیو ہے مولانا صاحب کے, میں ان کی پولیٹیکل اس کے ساتھ آئیڈیالوجی کے ساتھ اگری نہیں کرتا, لیکن میں نے جنرلی جو ان کا دیکھا ہوا ہے کہ وہ اگر بعض پرنسپل سٹینڈ وہ لیتے وہ وہاں سے پیچھے ہٹنا ان کا مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے وہ نہیں ہے. Having said that thing, worse come to worse, یہ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, there is always solutions to every problem. I get that. ٹھیک ہے. رانا احسان افضل صاحب, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی آخری دیوار کا کام کرے گی وہ, اور وہ کسی بھی طرح آپ لوگوں کو یہ آئینی پیکیج اور یہ اس قسم کی حرکت نہیں کرنے دے گی. یور ٹیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کوئی بھی آئینی ترمیم تبھی ممکن ہے اگر 2/3 پارلیمنٹیرینز اس کے اوپر یونیفائڈ ہوں اور کنسنسس بلڈنگ ہو. ابھی جو پروسیس چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ بارز کے ساتھ ملاقاتیں, جو لا منسٹر ہیں اعظم نذیر طارڑ صاحب, وہ بھی بارز میں جا کے جو یہ ترامیم ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں, ان سے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت چل رہی ہے. بلاول صاحب ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں, وہ بھی آئینی عدالتوں کے حوالے سے ان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے.
چارٹر آف ڈیموکریسی کی وہ بات کرتے ہیں، اس میں اس کی بات ہوئی. تو گورنمنٹ ابھی کنسنسس بلڈنگ کے سٹیج کے اوپر ہے. اور دیکھیں یہ تو اپوزیشن کا جو مرضی موقف ہو، لیکن حقائق یہ کہ اگر 2/3 لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہوں گے تو پھر بالکل یہ جوڈیشل پیکج آ جائے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا. اور یہ تو رائٹ ہے پارلیمنٹ کا، استحقاق ہے کہ وہ اگر امینڈمنٹ سمجھتا ہے آنی چاہیے بالکل تو وہ لے آئے. دیکھیں دوسری بات یہ کہ یہاں جو ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ پتہ نہیں جوڈیشری پہ کوئی حملہ آور ہونے جا رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں، اس جوڈیشل نظام کو دھرم بھرم کر دیں گے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جوڈیشل نظام دنیا تو پہلی کہہ رہی ہے دھرم بھرم ہے، باٹم 10 کے اندر رینک کرتا ہے یہ جوڈیشل نظام جو ہمارا ہے. تو اگر ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں، اگر ہم ججز کا ان کی پرفارمنس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک جج جو مہینے میں 1 کیس سنتا ہے ورسز جو 30 کیسز سنتا ہے اس کی ڈفرینسیشن ہو. اور اب آئینی عدالتیں یہاں کتنے آئینی بحران جو ہیں وہ آئے ہیں اور وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی وجہ سے بھی آئے ہیں، تو ان کو اگر بہتر طریقے سے اس کو چلایا جا سکتا ہے. اور یہ کوئی ہم نئی چیز تو نہیں ایجاد کرنے جا رہے نا جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی، جس کا تصور ہی نہیں ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ تو بڑی کامن چیز ہے آئینی عدالتیں. تو اگر ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں اور ابھی کنسنسس بلڈنگ کا جو ہے ایک فیز چل رہا ہے، تو میرے خیال سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ اگر ہو جاتا ہے، تو پھر بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر 2/3 کھڑے ہوں گے، ایک جو امینڈمنٹ ہے اس پہ وہ کھڑے ہوں گے، اس پہ وہ یس کریں گے، ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. یہ وہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس کے تھرو وہ آئینی امینڈمنٹ ہوگی. تو پھر اس پہ کس چیز کا اعتراض؟ اور اگر نہیں ہوگی کنسنسس تو نہیں ہوگا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے تمام آئینی ترامیم کے حوالے سے، یا وہ صرف زور دے رہے ہیں آئینی عدالت کے اوپر؟ دیکھیں ضمیر صاحب، کوئی بھی امینڈمنٹ جو ہے، چاہے وہ 1 امینڈمنٹ ہو یا 50 امینڈمنٹس ہو، جب تک آن بورڈ سب لوگ جو 2/3 کو بناتے ہیں وہ نہیں ہوں گے تو ایک ایکسٹرا شک بھی پاس نہیں ہوگی نا. تو ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ ہے، جو کولیشن پارٹنرز ہیں، وہ ڈیٹیل ڈسکشن میں ہیں. اور آئینی رانا احسان افضل صاحب، آئی انڈرسٹینڈ، بالکل آئی انڈرسٹینڈ رانا احسان افضل صاحب، لیکن یہ مطلب 1 by 1 آتی ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ آئینی کوڈ کے حوالے سے پیپلز پارٹی سپورٹ کرے اور باقی ترامیم میں وہ سپورٹ نہ کرے. This is a possibility. مطلب وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو آپ آئینی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، probably they might not support that. دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا نا، لیکن ابھی تو ہم ان کے ساتھ مشاورت میں ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ہم آئینی پیکج بنا رہے ہیں. تو وہ آئینی پیکج جو پیش ہوگا وہ آئسولیشن میں نہیں ہوگا، وہ سب کو مشاورت میں لے کے، کانفیڈنس میں لے کے، تبھی وہ لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے. ہر جماعت اپنے جو نمبر ہے وہ پورے کر کے لے کے آئے گی، تبھی لائے گی نا جب ان کو اس چیز میں بلیو ہوگا، اس چیز میں وہ یقین رکھتے ہوں گے کہ ہم نے آئینی ترامیم جو ہے وہ آئینی پیکج جو ہے وہ لے کے آنا ہے. صحیح. اب ریاست علی آزاد صاحب، ابھی جو رانا احسان افضل صاحب نے بات کی کہ بہت زیادہ برڈن ہے اور وہ مطلب اتنے کیسز ہیں اور ایک جج کی مطلب کہ پرفارمنس دیکھی جائے کہ 1 کیس سن رہا ہے یا 20 کیس سن رہے ہیں، تو کوالٹی اور کوانٹٹی مطلب بڑا امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے جو انصاف کے لیے، کہ بھئی کوالٹی انصاف ہے یا صرف کوانٹٹی ہے، کہ جی 20 کیس نپٹانے ہیں یا کوالٹی وائز 1 کیس. مطلب ظاہری بات ہے اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آپ نے ساری ڈیبیٹ سن لی، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو آئینی عدالت کا بتائیں کہ آئینی عدالت شاید قبول ہو جائے باقی لوگوں کو بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں گورنر صاحب کی ساری گفتگو کو انڈورس کرتا ہوں. بہت خوبصورت اور بہت زبردست انہوں نے گفتگو کی ہے، اور یہی ایک پولیٹیکل جو محب وطن پارٹیز ہوتی ہے، جو ملک اور قوم کی سوچ رکھتی ہے یا سوچ رہے ہیں سرے دست، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بات آ گئی کہ لا ریفارمز کے حوالے سے، پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ کون سا جو ایکسپیکٹڈ ڈرافٹ ہے اس کے اندر کون سا، چونکہ اب تو انہوں نے اتنا مکس اپ کر دیا، 4-5 جو مسودے ہیں وہ مارکیٹ میں پھر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں. پہلے تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں. دوسری بات یہ ہے
کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا امپریشن دیا جا رہا ہے کہ کچھ مارکیٹ میں آپ مسودے فلوٹ کر دیں اور لیجسلیشن والے دن کوئی اور مسودہ پیش کر دیں, یہ بھی پاسبلٹی. گزارش سینئر لیڈرز کے ساتھ کچھ شیئر کر رہے ہیں. اچھا اگر ایسا تھا تو پھر جس دن یہ اجلاس تھا تو اس دن آپ نے اس دن بھی نہیں دکھایا, آپ سینئر لیڈرشپ اس دن بھی ادھر موجود تھی نا. بات یہ نہیں ہے جیسے لوگ فرما رہے ہیں نا کہ یہ لا ریفارم ہے. اگر دیکھیں پورے پاکستان کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو آپ دیکھیں تو 20 سے 25 لاکھ پینڈنگ ہیں کیسز. آپ اسلام آباد کو دیکھیں تو یہاں پہ کتنے, یہاں پہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ 25 لاکھ کیسز ہے, 7 سے 8 لاکھ کیسز پنجاب میں. کانسٹیٹیوشنل میٹر کتنے, 187 ہیں. آپ نے 187, اور وہ بھی بڑے ہائی ایشو ہیں, وہ غریبوں کے نہیں, وہ جنرل پبلک کے نہیں. چھوٹے سے نمبر ہوگا نا, کوئی 4-5 ججز کے اوپر. ریفارم دینا, اپنے عوام کو ریلیف دینا, تو اس کے لیے جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں, پورے پاکستان کے ہائی کورٹس کے اندر 42 ججز کی کمی ہے. آپ نے جتنے لاز ہیں وہ 100-150 سال پرانے, آپ نے ان کو اپ ڈیٹ نہیں کیا. کچھ قوانین ایسے جو ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں, یہ ہیں عوام کے ویلفیئر کے, فار دی جنرل پبلک یہ ہیں, اس پہ آپ نے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جوڈیشل ریفارم. دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. کانسٹیٹیوشن کو آپ کر رہے ہیں, وہ متفقہ آئین ہے. آج اس پہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی اس پہ اختلاف کر رہی ہے. اس آئین کو آپ جب تبدیل کریں, فیڈریشن کا کوشچن, اس پہ بڑا احتیاط کے ساتھ آپ کو چلنے کی ضرورت ہے, چونکہ یہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر آپ کا ملک قائم ہے. آپ نے 1935 میں کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کیا تھا, فیل ہو گیا. انڈیا ایکٹ تھا, انٹرم کانسٹیٹیوشن. پھر آپ نے 56 کا کانسٹیٹیوشن آپ نے بنایا, فیل ہو گیا. پھر آپ نے 62 کا آئین بنایا, فیل ہو گیا. اس کو ہم ون مین شو کہتے تھے, اس کو گھنٹہ گھر کہتے تھے, کہ سارے جو بازار تھے وہ ایک جرنل پہ جو اس وقت کے مارشل آرٹ ڈکٹیٹر تھے اس کی طرف اس کو بااختیار بناتے تھے. وہ سارے فیل. اگر خدا اور کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اگر آپ نے متفقہ آئین بنا لیا ہے, تو آج آپ کو صرف اس کے اندر لیجسلیشن درکار ہے, باقی سب راوی چین لکھ رہا ہے, سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں. آپ اس ملک اور قوم کو 7 ارب قرضہ ملنے پہ آپ مبارک بادیں دے رہے ہیں. یہ کون سی آپ اس ملک کے ویلفیئر کر رہے ہیں, اس قوم کی اور اس کے مسائل کا حل کر رہے ہیں. اب آ جائے کہ جو سپریم کورٹ کے اوپر یہ سپریم کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں, جس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہہ رہے ہیں, اور وہ 187 کیسز کے وہ یہ اگر وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. اس کا میں سلوشن دیتا ہوں. وہ صرف ایک ہے کہ جیسے شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اوپر ایک شریعت اپلیٹ بینچ ہے سپریم کورٹ میں, وہ بنا ہوا ہے. اسی طرح آپ کانسٹیٹیوشن میٹر کے لیے ایک بینچ آپ کو اتنے ایکسپینڈیچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اگر آپ وہ کورٹ بناتے ہیں, پھر آپ کو مزید بار کونسل کے ایکٹ کو آپ کو امینڈ کرنا ہے, پھر آپ کو ایک نئی ہیرارکی دینی ہے. پھر سپریم کورٹ جو ایگزسٹنگ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں رہے گی, وہ پھر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان. پھر اس کورٹ کے فیصلے بائنڈنگ ہوں گے, اس کے نہیں ہوں گے. اس سپریم کورٹ کو جو ایگزسٹنگ ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی. 184(3) کے جو اختیار ہیں وہ آپ اٹھا رہے ہیں, آپ 199 کی پاور کو کرٹیل کر رہے ہیں. آپ چیپٹر نمبر 2 1973 اس کے اندر آرٹیکل 8 اور 9 لائف اینڈ لبرٹی سیکورٹی آف اے پرسن وہ کرٹیل کر رہے ہیں. لیکن یہ تو ابھی چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں. پھر وہی بات آ گئی بھائی, اگر یہ کرنا ہے, اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے, تو آپ بار ایسوسیشنز, بار کونسل, تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کو متفقہ اس کے اوپر لے کے آئیں اور کریں. میں ایک صرف اگر آپ نے کوئی اور لیجسلیشن کرنی ہے آپ کریں, ست بسم اللہ کریں. آئین ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کو چینج کرنا ہے, چونکہ یہ فیڈریشن کی علامت ہے. آپ کو پتہ ہے جیسے ہمارا ایک حصہ پاکستان سے الگ ہوا تھا, اس کے لیے حالات بنائے گئے تھے. آج پاکستان کے اندر ایسی سچویشن ہے کہ بہت پولرائزیشن ہے. یہ اس پر بھی بات کریں گے, یہ بہت ہی خوفناک سچویشن بنتی جا رہی ہے, اور بریک کے بعد ہم اس پر بھی جو الیکشن کمیشن کا جو درخواست گئی ہے اس پر بھی بات کریں گے. وہ تو میں نہ مانوں والی بات بن چکی ہوئی ہے. اسپیکر نے بھی باقاعدہ خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ جی آپ فوری طور پر جو ہے عمل کریں, اور آپ کی جماعت کو تو انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سارے کے سارے سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں, میں جتنے بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین معاملات تو یقیناً سوالات تو الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہیں، اور آج جو درخواست جمع کرا دی ہے الیکشن کمیشن نے، جو وزارتی سٹیٹمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کے، اس کو بھی انہوں نے چیلنج کر دیا. پھر 12 جولائی کے فیصلے کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے. اس میں میجر یہ ہے کہ جی جب آئین کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر جو کہ پارٹی جوائن کر لے، ایفیڈیوٹ جمع کروا دے، تو اس کو آپ 15 دن کیسے دے سکتے ہیں؟ اور بہت سارے سوالات ہیں. یہ بالکل حاجی غلام علی صاحب، ایک تو الیکشن کمیشن بھی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، نہ تو وہ حکومت کو صحیح طرح جواب دے رہا ہے، نہ 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کو تیار ہیں. اب تفصیلی مطلب فیصلہ بھی آ چکا ہوا ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن کے اوپر تو بہت واضح طور پر جو ہے سوالات اٹھے ہیں اس کی کارکردگی پر. دیکھیں، میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی آئینی ادارے ہیں یا باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو اس وقت اس موجودہ صورتحال میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پورے قوم کو ایک پیج پر کس طرح لائیں اور ملک کی سالمیت اور وحدت کو کس طرح مضبوط کریں. اگر ہم کسی کی کہنے پر، حکومت کے کہنے پر، اگر ہم جنہوں نے الیکشن جیتا ہے، آپ دیکھ لیں، یہ الیکشن کمیشن نے ایک جماعت کو سینکڑوں نشانات دیے ہیں اور قوم نے ان پہ کانفیڈنس کر دیا اس سینکڑوں نشانات کو بھی. تو میرے خیال میں اگر یہ جو آگ دن بدن گرم ہو رہی ہے، اس پر پانی ڈالنے کی ضرورت ہے. ایک پاکستانی کی حیثیت سے دیکھو، اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب، ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام صاحب، ہم جذباتی سیاست سے بالا تر ہو کر دلائل اور ملک اور قوم کی وقار کی بات کرتے ہیں اور ان کو یکجہتی کی طرف لاتے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ ایک دن میں 3 جماعتوں سے رابطہ ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ قوم نے ہمیں جو مینڈیٹ دیا اور جو مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا ہے، اس کے باوجود بھی جو مینڈیٹ آج پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ ہے، ہم اپنے 25 کروڑ عوام اور اس ملک کی سالمیت کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آئے سب یہ سوچ لے، ہر ایک اپنی غلطی مان لے، الیکشن کمیشن بھی غلطی مان لے، باقی بھی مان لے، اور ہم آئین پہ چلتے ہوئے سب لوگوں کو ایک کر کے اس ملک کو آگے کے طرف لے جانا چاہیے. ہم مسلسل پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. جب مسلسل پیچھے کی طرف جا رہے ہیں تو ہم کس طرح ایکسیپٹ کریں گے کہ ترقی ہوگی؟ دیکھو، آج ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ کلاس 4 سیٹ کے لیے AA اور ماسٹر جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے. ہمیں اس کے لیے سوچنا چاہیے. میرے خیال میں یہ اقتدار آنی جانی چیز ہے. اور ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، جی، حکمرانوں کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، اور موجودہ جو حکمران ہیں ان کے تو 100% لوگ اور MNA دوسری جماعت میں گئے ہیں. نواز شریف صاحب کو چھوڑ کر، کبھی جنیجو کے پاس، کبھی چودھری صاحبان کے پاس، ہمارا کوئی نہیں گیا، باقی سیاسی جماعتوں کو بھی نہیں گیا. یہ ایسی ترمیم نہ لائے کہ اگر ہم کوئی ممبر جا کے ووٹ دے دے اور اس پر پرواہ نہ ہو تو یہ لکھ لے پتھر پر لکیر کہ اس طرح وقت آ جائے گا، کیونکہ یہ ٹھہرنے کے لوگ نہیں ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک. اور نہ یہ جیل جانے کے لوگ ہیں. یہ 100% ان کے لوگ جائیں گے اور کل انہی کو پریشانی ہوگی. ہم کہتے ہیں، اور یہ دیکھو ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. اگر میں جمعیت علماء اسلام سے کامیاب ہوا ہوں، کوئی پیپل پارٹی سے کامیاب ہوا ہے، کوئی کسی جماعت سے، اور اس جماعت کا منشور اور اس کی سوچ اور اس کی ویژن اور اس کی لیڈرشپ کے فیصلے کو چھوڑ کر اگر یہ زور پر سامنے لا کر کھڑا کریں گے تو کل کیا ہوگا؟
بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس لیے بالکل یہ اخلاقی ذمہ داری جو ہے یہ کام مت کریں. بالکل صحیح. ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب مجھے کوئکلی بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ وہ 14 ستمبر کی جو وضاحتی بیان آیا ہے، وضاحتی آرڈر ہے جو 12 جولائی کے فیصلے کے اوپر ہے، وہ اس کو کہتے ہیں جی اس پر بھی نظر ثانی کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب نئی قانون سازی ہو چکی ہوئی ہے تو ہم اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ربر بینڈ بنا ہوا ہے جس کو ایک طرف سے سپریم کورٹ کھینچ رہا ہے، دوسری طرف سے حکومت کھینچ رہی ہے، اپوزیشن تو ہے ہی ہے اپنی جگہ. دیکھیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو سوال آپ کا ہے جو میں سمجھاؤں، یہ جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے اختلاف ہے، یا اس سے پہلے جو وضاحتی بیان ہے. اچھا اس کا اثر ہے 12 جولائی کے فیصلے کے اوپر انہوں نے بہت سے سوالات. اصل چیز تو ہے ڈیٹیل ججمنٹ نا، اصل چیز تو ڈیٹیل ججمنٹ ہے. وہ باقی جو بھی تھا وہ تو ایک قسم کا شارٹ وہ تھا کہ بھائی یہ فیصلہ دے دیا ہے، اب اس کے ڈیٹیل ججمنٹ کے یہ فیصلہ کیوں دیا ہے. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ ڈینگی ایک بیماری ہے، لیکن اس بیماری کے لیے یہ مچھر نہیں ہے، بیماری کچھ اور ہے. مچھر ایک وہیکل ہے، اس کو ہم ویکٹر کہتے ہیں، وہیکل اس کے تھرو ہوتی ہے. انفارچونیٹلی الیکشن کمیشن ایک وہیکل ہے ایک بیماری کی، وہ بیماری ہے الیکشن میں بے ایمانی کی، چاہے وہ کسی کے لیے بھی ہو، چاہے کسی کو بھی سپورٹیو یا کسی کو گرانا جو ہے دیٹ از اے وہیکل. اس وہیکل کو مچھر کو آپ کو مارنا ہوتا ہے تاکہ ڈینگی کو ہے، یا اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، یا اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اس الیکشن کمیشن کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. یہ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ میں آ کے کہتا ہے ہم پارلیمان کو جواب دہ نہیں ہیں. یہ انہوں نے ان رائٹنگ لکھا ہوا ہے، ہم پارلیمان کو جواب دہ نہیں ہیں. پھر وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز نہیں مان رہے، سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے آرڈرز نہیں مان رہے. مجھے نہیں پتا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. کیا یہ خالی کنٹمپٹ آف کورٹ ہے یا اس سے بڑی سزا ہے؟ اچھا یہ یاد رکھیں اس سے پہلے آرٹیکل 220، آرٹیکل 224، آرٹیکل 48، آرٹیکل 60 کی یہ ریسنٹلی وائلیشن کر چکے ہیں. اچھا ایک اور بات ہے، ابھی آزاد صاحب مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں، جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں یہ جسٹس شاہد وحید صاحب کے میرے خیال میں ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جنرل الیکشن ہوتا ہے اس کی بیسس پہ بنتا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے جو بائی الیکشنز ہیں اس کی بیسس پہ نہیں ہوتا. تو ابھی جو گھرکی صاحبہ کی جو انہوں نے سیٹ دی ہے رحیم یار خان کی بیسس پہ، وہ بائی الیکشنز ہے، اس کی بیسس پہ کیوں دی ہے؟ یہ اپنی جگہ وائلیشن ہے، یہ اپنی جگہ وائلیشن ہے. اچھا الیکشن کمیشن آرٹیکل 218 کے تحت اس کا ایک کام ہے جس کی یہ تنخواہ لیتا ہے، مراد لیتا ہے، گھومتے پھرتے سب کچھ کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ ایک کام بھی نہیں کر سکے. ایک کام ان کو دیا گیا ہے طریقے سے، مطلب آپ کو 92 نیوز والے پیسے دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ایز این اینکر کر سکیں، آپ یہ پروگرام ہی نہ کر سکیں. جسٹ امیجن یہ اس ججمنٹ میں آیا ہے کہ ان لوگوں نے. اب اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا ہے، اچھا ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی، ان کے پاس بہت سارے لیگل ہیں اور یہ پلیز مجھے کریکٹ کریں. جب بھی ڈیسیجن ہوتا ہے میں جیل میں چلا گیا ایک سزا کے لیے، قتل کے اس میں چلا گیا، 302 میرے اوپر لگ گیا اور مجھے پھانسی ملنے والی ہے، لیکن اور میں کنوکٹ ہو گیا ہوں. کنوکٹ کے بعد میں نے ایک اپیل بھیجی ہے، اپیل سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ نے پتہ چلا کہ جی اپیل میں ڈاکٹر ہمایوں نے قتل نہیں کیا. اب کوئی مجھے قاتل ڈاکٹر ہمایوں نہیں کہے گا، کیوں؟ جو میرا فیصلہ سیٹ اسائیڈ ہوا ہے وہ پرانا والا فیصلہ تھا جو میرے اوپر ہوتا، تو میں اس سے پہلے والی حالت میں چلا جاؤں گا. تو اس لحاظ سے یہ جو سیٹ اسائیڈ ہوا ہے یہ 13 جنوری کے فیصلے سے پہلے چلے جائیں گے. تو وہ جو 15 دن جن کی یہ بات کر رہے ہیں نا، جو ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ 15 دن اگر جا کے پڑھ لیں آرٹیکل 57 آف دی الیکشن ایکٹ 2017. صحیح، بالکل بالکل. رانا احسان افضل صاحب، سر جی مجھے بتائیں کہ یہ مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے یہ گلے پڑ جائیں گی چیزیں.
اور یہ آپ کس طرح مطلب مینج کر رہے ہیں کیوں, اور پھر نمبر گیم جو کس طرح مینج ہوگی؟ اب تو وہ ڈیٹیل جو آ گئی, جو نیشنل اسمبلی کا نمبر جو انہوں نے باقاعدہ کہ سنی اتحاد 80 ہے اور باقی 22 یا 23 جتنے بھی ہیں وہ ریزرو سیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کو جانی ہیں اور 8 انڈیپینڈنٹس ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ اور جو حاجی غلام علی صاحب نے باتیں کی ہیں ان پر بھی ذرا تھوڑا سا کچھ روشنی ڈال دیں. دیکھیں حاجی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, یہ سارے جو مسائل بنے یہ اس لیے بنے کیونکہ ٹرائیکاٹمی آف پاور کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اور اپنی ڈومین سے باہر آ کے کھیلا گیا. اب اگر ہم 63A کی تشریح کی بات کریں تو آئین میں یہ بڑا کلیئر لکھا ہے کہ اگر کوئی ایم این اے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالتا ہے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ ہونے کے بعد وہ ڈی سیٹنگ کی طرف چلا جائے گا. اب اس کی جو تشریح کی گئی وہ ایک پارٹی کو نوازنے کے لیے وہ تشریح کی گئی, اور وہ پارٹی پنجاب حکومت گرائی گئی, پنجاب حکومت چھینی گئی, گرائی گئی, اور دوسری جماعت کو جو ہے وہ حکومت مل گئی. تو یہ جو پی ٹی آئی ہے یا جو سنی اتحاد کاؤنسل ہے یہ بینیفیشری ہے ان فیصلوں کی جن فیصلوں میں آئین کو ری رائٹ کیا گیا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کو 15 دن کی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ جب وہ بات ہی دیکھیں بات یہ ابھی 63A کی جو ہے وہ دوبارہ نظر ثانی اس کی ہونی ہے. اس میں اگر سپریم کورٹ فیصلہ کر لے کہ جی وہ تب سے چیزیں بحال ہو گئیں جب سے وہ ہیں اور وہ پنجاب حکومت بحال ہوگی, تو وقت کا پہیہ پیچھے تک نہیں جا سکتا. ایسے نہیں ہوتا. اگر آئین کہہ رہا ہے آپ کو آرٹیکل 51 اور 106 بڑا کلیئر ہے کہ کسی بھی انڈیپینڈنٹ نے 3 دن کے اندر جو ہے وہ اس نے پارٹی جوائن کرنی ہے, اور وہ جب پارٹی جوائن کر لے گا وہ ریورسیبل ہے. اور بات یہ ہے کہ جب الیکشن 8 فروری کو الیکشن ہوا تو تب ان کے پاس تب بھی آپشن تھی کہ یہ سنی اتحاد کاؤنسل کو جوائن کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کو جوائن کرتے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی تب موجود تھی. تو انہوں نے کیوں نہیں تب پی ٹی آئی جوائن کی؟ انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کرائے کہ ہم نے سنی اتحاد کاؤنسل جوائن کرنی ہے, انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کرائے. تو اب یہ سارے جب آپ کریز سے باہر آ کے کھیلیں گے, جب آپ ٹرائیکاٹمی آف پاور کو توڑیں گے اور ری رائٹ کریں گے آئین کو, تو پارلیمنٹ کا حق ہے لیجسلیشن کرنا. پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کی اور الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم ہو گئی ہیں. وہ آج کا حالیہ قانون ہے, اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک کمزور فیصلہ کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے دوبارہ سے گائیڈنس مانگی. انہیں جو آج کا قانون ہے اس کے مطابق ان کو امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے تھی. صحیح, مطلب آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہیڈ آن چلی جائے بالکل سپریم کورٹ کے. صحیح. ریاست علی آزاد صاحب, اب ایک چیز تو ہے کہ اب آئین کی اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے ایک پوائنٹ پہ کہ جی 3 دن کے اندر, آئین کلیئر ہے اس معاملے میں کہ 3 دن میں آزاد ارکان نے اپنی پارٹی افیلیشن ڈکلیئر کرنی ہے, جو بھی سٹیٹس رکھنا ہے کہ انڈیپینڈنٹ رہنا ہے یا کسی پارٹی کے ساتھ آپ نے جانا ہے, اور 15 دن کہیں پہ مینشن نہیں تھا. اب یہ ایک آرڈر آیا جس میں ایک دم اچانک 15 دن کا بھی آ گیا, تو وہ بھی تو ایک وائلیشن ہے. پھر الیکشن کمیشن کلیئرلی ابھی یہ جو کہہ رہی ہے کہ جناب اب تو پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی ہے, تو اب آپ کا جو فیصلہ ہے وہ ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے. دیکھیں مطلب کلیئر ورڈز میں نہیں کہا کہ بائنڈنگ نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا آپ نے موقع دینا. اس کے اندر جو آرٹیکل 51 سب آرٹیکل 6 اس کا سب آگے جو پارٹ ہے وہ ڈی, اور اس کی پرووائزو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب الیکشن جیت کے آ جائیں گے لوگ تو وہ 3 دن کے اندر پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں گے. اس کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ وہ پارٹی الیکشن جیتی ہو, اس میں نہیں لکھا کہ وہ الیکشن لڑی ہو, صرف اس میں پارلیمانی پولیٹیکل پارٹی کا ذکر ہے. صحیح ہے. یہ تھا بیفور الیکشن, جب کچھ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ گئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پارٹی سے, انہوں نے سرٹیفکیٹ, انہوں نے کہا جی آپ کے پاس نشان چونکہ نہیں, آپ اس پارٹی کا حصہ نہیں, انہوں نے انہیں آزاد ڈکلیئر کر دیا. اسی پہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا, پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ کیا, وہ دونوں فیصلے سیٹ اسائڈ کر دیے. سپریم کورٹ نے جیسے کہ پی ایل ڈی سپریم کورٹ 1958 اور پی ایل ڈی سپریم کورٹ 1972 آسما جیلانی کیس, اور 2007 پی ایل ڈی سپریم کورٹ تصدق جیلانی صاحب کی ججمنٹ, اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر بنیادی سورس آپ کا انلیگل ہے, سپر سٹرکچر اگر جو بنایا گیا ہے اگر وہ انلیگل ہے, تو وہ
بھی جو بنیاد اگر غلط ہے اس کے اوپر سپر اسٹرکچر ہے وہ بھی انلیگل تصور ہوگا. جو 1958 کی میں نے بات کی اس کو انہوں نے ان دو ججمنٹ میں نگیٹ کیا, اس سے کہا کہ وہ غلط لا تھا, یہ صحیح لا. اب وہ جب سیٹ سائڈ ہوگی تو یہ اسی پوزیشن پہ اینٹی اسٹیٹس کو واپس آ گئے. اب ججمنٹ کے اندر جس کو یہ ری رائٹنگ کرے, میں آج کلیئر کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں, وہ تھا کہ جب الیکشن ہو گیا ہے کوئی اور پروسیس نہیں کرتا, یو ہیو بین ڈکلیئرڈ ریٹرن سکسیسفل کینڈیڈیٹ, آپ نے بیان الفی دینا میں اس پارٹی میں چلا گیا ہوں آزاد ہے, ٹھیک ہے. اب یہ وہ سچویشن نہیں, یہ وہ دو فیصلے سیٹ اسائڈ ہونے کے بعد کا سناریو ہے جس میں سپریم کورٹ نے 15 دن کیوں دیے. اس میں انہوں نے جا کے اپلیکیشن بھی دینی ہے, وہ لسٹ بھی دینی ہے, آپ نے ایفیڈیوٹ بھی دینے ہیں, انہوں نے اس کا جائزہ بھی لینا ہے, پھر انہوں نے اس ججمنٹ کے اندر لکھا کہ آپ وضاحت بھی لے سکتے ہیں تاکہ اس پروسیس کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے. یہ وہ سچویشن نہیں ہے, بالکل صحیح, تو اس لیے اس کو ری رائٹنگ نہیں کہا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے, سر اگر اجازت دیں میں چھوٹی سی ایک بریک لے لوں تو واپس آ کے آپ ہی اپنی بات مکمل کر لیجئے گا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بالکل ریاست علی اعجاز صاحب آپ بات بھی مکمل کریں, اور دوسرا ہمیں بتائیں کہ اگر الیکشن کمیشن کی جو آج کی درخواست ہے اگر یہ مسترد ہو جاتی ہے تو پھر تو الیکشن کمیشن کو 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا پڑا, مجبوری ہو جائے گی. دیکھیں سپریم کورٹ جو رولز ہیں اس کے اندر کسی جگہ نہیں پرووائڈڈ کہ ریویو کہ آپ نے اگر پہلے فائل کر دیا ہے یا پہلے آپ نے وضاحت مانگ لی, اب اس وضاحت کے خلاف پھر وضاحت مانگیں. میں تو اس حد تک بھی اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تھوڑا سا جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے تھوڑا سا لکھ دیا کہ اگر کوئی پارٹی سمجھے کہ اس میں وضاحت کی ضرورت ہے تو آ جائے, ادروائز عدالتیں یہ نہیں لکھتی. ونس ا میٹر جو شارٹ آرڈر تھا 12 جولائی کا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو میں اس کے بھی حق میں نہیں ہو کہ ایسا سپریم کورٹ لکھتی, لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ایک بہت بڑی ججمنٹ ہے تو اس لیے انہوں نے تھوڑا سا جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے, whether that is above from the Supreme Court of Pakistan. آرٹیکل 189 یہ کہتا ہے کہ بائنڈنگ ہے اس پہ ججمنٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اب یہ جو فیک فکٹیشیس لنگر آن کر رہے ہیں اینڈ دے آر پلینگ ہائیڈ اینڈ سیک ود دی سپریم کورٹ آف پاکستان, دے ہیو ٹو ٹیک اے سیریس ایکشن. ان کو سبجیکٹ ٹو ہیوی کاسٹ ان کی یہ پٹیشن جو بھی انہوں نے فائل کی خارج کر کے ان کو کہو کہ ود ان 2 days or 3 days سبمٹ دی رپورٹ آف ایگزیکیوشن آف دی ججمنٹ. کنٹیمپٹ لگا سکتے ہیں. یس 204 کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل جس کے اندر سب آرٹیکل پھر وہی بات جوڈیشل کنسٹرین. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے کوئی ان کو جوڈیشل ایکٹیویزم کیا ہے, وہ اس لیے ان کو دے رہے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے صرف الیکشن کروانا, سپریم کورٹ کے ساتھ مذاق کرنا ان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ ابو نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوصلے کو, میں جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جو یہ جتنا بڑا حوصلہ کر کے وہ بیٹھے ہیں اور وہ بار بار ان کو موقع دے رہے ہیں. کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس کے مینڈیٹ کو دیکھیں سپریمیسی آف پارلیمنٹ کو بھی تسلیم کرنا ہے نا ہم نے, ٹھیک ہے. اسپیکر جو کہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں, اگر وہ لیٹر لکھ رہے ہیں تو اس کو اہمیت نہیں دیں گے. دیکھیں سوری نے رولنگ دی تھی, سپریم کورٹ نے اٹھا کے باہر نہیں پھینک دی تھی. سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس ٹائم الیکشن ہوگا, اس ٹائم یہ پروسیجر ہوگا. کیا اس وقت تو یہ کہتے تھے آئین اور قانون کی فتح ہے. آج بھی سپریم کورٹ نے 12 جولائی کی ججمنٹ دی, آج بھی آپ کہہ دیں کہ یہ آئین اور قانون کی فتح ہے. رانا صاحب جیسے فرما رہے ہیں ٹرائیکاٹمی آف پاور, تو ٹرائیکاٹمی آف پاور میں کہ پارلیمنٹ اپنا کام کرے گی, عدلیہ اپنا کام کرے گی, ایگزیکٹو اپنا کام کرے گی. پارلیمنٹ کے پاس کیا ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ کے اختیارات میں انٹرفیرنس کرے؟ وہ نہیں ہے ان کے پاس اختیار. وہ لیجسلیشن بنا سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 227 اور انجنکشن آف اسلام اور چیپٹر نمبر 2 8 سے 28 آرٹیکل. اگر آپ اس سے متصادم لیجسلیشن کرتے ہیں اس کی وائریز کو انڈر آرٹیکل 199 ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں انڈر آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3. اسی لیے تو ان آرٹیکلز کو یہ اس ریفارم کے اندر اڑانا چاہ رہے ہیں.
That is the Malafide. They want to take all the powers vested with the Supreme Court of Pakistan to get back. صحیح, بالکل. حاجی غلام علی صاحب, معاملات بڑے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن, جس طرح ابھی ریاست علی آزاد صاحب نے کہا کہ یہ جو عدالت ہے, سپریم کورٹ جو ہے, وہ تھوڑا سا ریلیکسیشن دے رہی ہے الیکشن کمیشن کو, ورنہ اب تک جو ہے وہ اگر اپنی صحیح پاورز استعمال کرتے تو کوئی بھی ایکشن لیا جا سکتا تھا الیکشن. اسی دوران اسپیکر بھی خط لکھ دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ جناب یہ آپ ڈکلیئر کریں اور مکائیں رولا ریزرو سیٹس کے حوالے سے. تو ہم اداروں کے ساتھ لڑائی, جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ شاید توجہ کہیں اور ہونی چاہیے, لیکن یہ پاور ہنگر گیم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ طاقت کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن ہمارے آئین میں ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے. صحیح. لیکن اگر وہ اپنی آزادی اور خود مختاری پر کمپرومائز کرتا ہے تو یہی حالت بن جاتی ہے. میرا خیال ان کو اس وقت تک سپریم کورٹ کے فیصلے میں کچھ نقائص پیدا کریں گے جب تک ان کا مقصد اور مدعا پورا نہیں ہوتا حکومت کا. دیکھیں, اس وقت میں بار بار یہ کہتا چل آ رہا ہوں کہ مقصد اور مدعا کے لیے پورے ملک اور عوام کو دو پر مت لگاؤ, اداروں کو دو پر مت لگاؤ. یہ حکومت آنی جانی چیز ہے, اور موجودہ جو حالات آ رہے ہیں, یعنی پہلے دن سے اور اب تو مسلسل پوری قوم کہہ رہی ہے کہ اثر نو انتخابات کرو, تو کل پھر کیا ہوگا؟ اور یہ اربوں روپے کے اخراجات کرنے کے باوجود اس کی تمام تر ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ اور الیکشن کا جو مینڈیٹ تھا اس کا چوکیدار کون تھا اور کون اس کا ذمہ دار تھا؟ دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے, خدا را میں اپنی ذمہ داری پوری کروں, آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں, سپریم کورٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے, اور حکومت اور ادارے اپنی ذمہ داری پوری کرے, تو معاملات بہتری کی طرف چل سکتے ہیں. اس طرح کے جب تک ہم اس ذمہ داریوں کو نہیں نبھائیں گے, صحیح, اور یہ جو حالات آ رہے, اس کا مستقبل میں بہت بڑا نقصان ہوگا قوم کو بھی اور ان تمام لوگوں کو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چھوڑ دو, یہ چیزیں غلط ہے, جس کا جو مینڈیٹ ہے خدا را اس کو دیا جائے. صحیح. رانا احسان افضل صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. رانا احسان افضل صاحب, آپ نے سن لی گفتگو. اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کچھ تھوڑا سا مجھے بیچارہ لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی اس کے اوپر گن پوائنٹ کی ہوئی ہے, الیکشن سپریم کورٹ بھی اسی کے اوپر چڑھا ہوا ہے, تو کیوں نہیں مطلب دیگر معاملات کی طرف توجہ دیں؟ آئینی معاملات, قانونی معاملات عدالتوں میں سیٹل ہوتے رہیں گے. دیکھیں, پارلیمنٹ کا ایک بڑا کلیدی رول ہے, اور میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین کی تشریح کرتے ہوئے آپ آئین کو جو ہے وہ ری رائٹ کر لیں. سوال کیا تھا؟ سوال بڑا بیسک تھا کہ کیا سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس ملیں گی یا نہیں ملیں گی. اگر اس چیز کا جواب مل جاتا ہاں یا نہ کے اندر, تو میرے خیال سے یہاں تک نوبت نہ آتی, کیونکہ ایک پچ سے باہر کھیلنا تھا, کیونکہ ایک جماعت کو جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کھینچ کے لا کے یہ سیٹیں اس کی جو ہے وہ گود میں جا کے رکھنی تھی, تو آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن پارلیمنٹ کا بھی کام ہے کہ وہ آئین کو پروٹیکٹ کرے, قانون کو پروٹیکٹ کرے, اور آئین اور قانون کی جو لیجسلیشن کی ہے وہ ہم نے کی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا چاہیے جو حالیہ قانون ہے. اور اگر لیکن جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا پھر وہ امپلیمنٹ ہونا پڑے گا اس کو. اب یہ جو تشریح انہوں نے مانگی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا اس کے اوپر جواب جو ہے وہ دیتی ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.